بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم ملتان کے ایک چھوٹے سے گاؤں نواب پور میں رہتی تھی۔ اس کے والدین محنت کش تھے اور مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ مریم کی خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنے گھر کے حالات ٹھیک کرے اور اپنے والدین کے لیے سکھ کا باعث بنے۔ اس نے کبھی ہار نہیں مانی اور پڑھائی میں بہترین رہی۔ مریم کی زندگی میں اس کے والدین کا کردار بہت اہم تھا۔ اس کے والد رحمت علی ایک محنتی کسان تھے۔ وہ دن رات کھیتوں میں کام کرتے تھے تاکہ اپنے خاندان کے لیے روزی روٹی کما سکے۔ ان کی والدہ زینت بیگم ایک گھریلو خاتون تھیں جو گھر کے تمام کام خود کرتی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ کپڑے سلائی کر کے اضافی آمدنی حاصل کرتی تھیں۔ مریم نے اپنے والدین سے محنت، ایمانداری اور عزم کی قدر سیکھی۔ اس نے بچپن سے ہی اپنے والدین کو انتھک محنت کرتے دیکھا۔ اس کے والد ہمیشہ اسے کہا کرتے تھے، محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس کی والدہ اسے کہا کرتی تھی، کبھی بھی ہار نہ ماننا، ہر مشکل کا سامنا حوصلے سے کرنا۔ جب مریم چھوٹی تھی تو وہ اکثر اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں جاتی تھی اور ان کی مدد کرتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح اس کے والدین نے مشکلات کا سامنا کیا اور کبھی ہمت نہیں ہاری۔ یہ سب دیکھ کر مریم میں بھی محنت اور لگن کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے اپنی والدہ سے سلائی کے ہنر بھی سیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دی۔ مریم کو اپنے والدین پر فخر تھا اور وہ ان کی طرح محنتی بننا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کے والدین اتنی مشکلات کے باوجود محنت کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ مریم نہ صرف دل کی خوبصورت تھی بلکہ اس کی ظاہری خوبصورتی بھی بے مثال تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی اور چمکدار تھیں جو اس کی حوصلہ مند روح کی عکاسی کرتی تھی۔ اس کے بال لمبے اور گھنے تھے جو ہوا میں لہراتے تھے۔ اس کی مسکراہٹ دل کو چھو لینے والی تھی اور اس کا چہرہ ہمیشہ امید اور خوشی سے دمکتا رہتا تھا۔ مریم کے والدین رحمت علی اور زینت بیگم اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ مریم کو ہمیشہ اپنی شہزادی کہتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مریم جب چھوٹی تھی تو وہ ایک خوبصورت ڈال دیکھ کر بہت خوش ہوئی، مگر اس کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اسے خرید کر دے سکتے۔ رحمت علی نے اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر پیسے جمع کیے اور ایک دن مریم کے لیے وہ ڈال خرید کر لے آئے۔ مریم کی خوشی دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور ان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ یہ واقعہ مریم کو ہمیشہ یاد رہا اور اسے والدین کی محبت کا احساس دلاتا رہا۔ ایک اور واقعہ اس وقت کا ہے جب مریم بیمار ہو گئی تھی۔ اس کی والدہ نے دن رات اس کی دیکھ بھال کی۔ زینت بیگم نے اس وقت تک آرام نہیں کیا جب تک مریم بالکل ٹھیک نہیں ہو گئی۔ وہ مریم کے لیے مختلف گھریلو علاج کرتی، اس کے لیے دعا کرتی رہتی اور اس کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ مریم کو اپنی والدہ کی اس محبت کا ہمیشہ احساس رہا۔ مریم کے والد بھی اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک بار مریم کا اسکول میں امتحان تھا اور اس کو ایک مضمون لکھنے کے لیے مواد چاہیے تھا۔ رحمت علی نے اپنی تھکان کی پرواہ کیے بغیر رات بھر مریم کے لیے کتابیں پڑھی اور اس کی مدد کی تاکہ وہ بہترین مضمون لکھ سکے۔ مریم شروع سے ہی اپنی پڑھائی میں دلچسپی رکھتی تھی۔ اس کا تعلیمی سفر بہت شاندار رہا۔ وہ کلاس میں ہمیشہ توجہ سے سنتی، اساتذہ کے سوالات کے جوابات دیتی اور ہر مضمون میں بہترین کارکردگی دکھاتی۔ اس کی محنت اور لگن نے اسے سب کی پسندیدہ طالبہ بنا دیا تھا۔ جب مریم نے میٹرک کے امتحانات کی تیاری شروع کی تو اس نے دن رات محنت کی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، اپنے والدین کی دعائیں لیتی اور اپنی پڑھائی میں لگ جاتی۔ اس نے امتحان کے ہر مضمون کو بہترین طریقے سے تیار کیا اور اپنے نوٹس کو بار بار دہراتی۔ مریم کے والدین بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ زینت بیگم اس کے پسندیدہ کھانے بناتی اور رحمت علی اس کے لیے کتابیں اور مواد لاتے تاکہ وہ بہترین تیاری کر سکے۔ ان کی محبت اور حوصلہ افزائی نے مریم کو اور بھی محنتی بنا دیا۔ جب میٹرک کے نتائج کا اعلان ہوا تو مریم نے پورے ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کی کامیابی نے نہ صرف اس کے والدین بلکہ پورے گاؤں کو فخر محسوس کرایا۔ مریم کی محنت، لگن اور والدین کی محبت نے اسے یہ کامیابی دلائی۔ اس نے اپنی پہلی پوزیشن کو اپنے والدین کے نام کیا اور ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا۔ جب مریم کالج میں پڑھتی تھی تو مریم کی زندگی میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ ایک دن مریم جب کالج سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں ایک بدماش نے اسے ہراساں کیا۔ اس نے مریم کو ڈرایا اور دھمکایا۔ مریم نے بہادری سے اس کا مقابلہ کیا اور گھر پہنچ کر اپنے والدین کو بتایا۔ مریم کے والدین بہت پریشان ہوئے اور پولیس میں رپورٹ درج کروائی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد اس بدماش نے انتقام لینے کی نیت سے مریم کے والدین پر حملہ کیا۔ رحمت علی اور زینت بیگم اس حملے میں شدید زخمی ہوئے اور کچھ دنوں بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔
مریم پر یہ سانیہ بجلی بن کر گرا۔ اس نے اپنے والدین کی لاشوں کو نم آنکھوں کے ساتھ دفن کیا اور ان کی قبروں کے پاس بیٹھ کر عزم کیا کہ وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر شہر جائے گی اور اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک کامیاب انسان بنے گی تاکہ اس کے والدین کی قربانیاں رائیگاں نہ جائیں۔ مریم نے اپنے والدین کی قربانی کو یاد رکھتے ہوئے اپنا سامان باندھا اور شہر روانہ ہو گئی۔ جب مریم گاؤں چھوڑ کر شہر آئی تو وہ تنہا اور افسردہ تھی۔ شہر کی زندگی اس کے لیے بالکل نئی تھی اور وہ کسی کو نہیں جانتی تھی، مگر اس کی محنت اور حوصلے نے اسے آگے بڑھنے کی راہ دکھائی۔ شہر میں مریم کو سب سے پہلے ایک پرانی دوست سارہ کا خیال آیا، جو گاؤں سے ملتان شہر آ گئی تھی اور اس کے ابا وابڈا میں ملازم تھے۔ سارہ اور مریم کی دوستی اسکول کے زمانے سے تھی۔ سارہ نے ہی مریم کی حالت دیکھ کر اسے شہر آنے اور اپنے ساتھ رہنے کی پیشکش کی تھی۔ سارہ کے والدین بھی بہت مہربان تھے اور انہوں نے مریم کو اپنی بیٹی کی طرح قبول کیا۔ سارہ نے مریم کی نہ صرف رہائش میں مدد کی بلکہ اس کے کالج میں داخلے کے لیے بھی رہنمائی کی۔ اس نے مریم کو شہر کی زندگی کے طور طریقے سکھائے اور اس نے حوصلہ دیا کہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرے۔ سارہ کے والدین نے بھی مریم کی تعلیم کے لیے مالی مدد فراہم کی۔ کالج میں مریم کو ایک نیک دل پروفیسر ڈاکٹر ندیم ملے۔ ڈاکٹر ندیم نے مریم کی قابلیت کو پہچانا اور اسے اپنی رہنمائی میں لے لیا۔ انہوں نے مریم کو پڑھائی میں مدد فراہم کی اور اسے مختلف اسکالرشپس کے بارے میں بتایا جن سے مریم کو مالی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈاکٹر ندیم کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی نے مریم کو اپنی پڑھائی میں مزید محنت کرنے کی تحریک دی۔ اس کے علاوہ مریم آن لائن کنٹینٹ رائٹنگ بھی کرتی رہی جس سے وہ اپنے کافی اخراجات خود ہی اٹھاتی رہی۔ ہاسٹل میں شفٹ ہو کر اس نے باقاعدہ فائور اور اپورک پر اپنا اکاؤنٹ بنایا اور ڈالرز میں کمانے لگی۔ اضافی رقم سے وہ اپنے جیسی ضرورت مند لڑکیوں کی فیس پے کر دیتی۔ یوں شہر میں مریم نے اپنی محنت اور سارہ اور ڈاکٹر ندیم کی مدد سے نہ صرف اپنی تعلیم مکمل کی بلکہ ایک بڑی کمپنی میں نوکری بھی حاصل کی۔ مریم نے اپنی محنت اور لگن سے ثابت کر دیا کہ اگر انسان کے ارادے مضبوط ہوں تو کوئی بھی مشکل اسے روک نہیں سکتی۔ اس نے وہاں اپنی پڑھائی میں محنت کی اور مختلف مشکلات کا سامنا کیا۔ وہ دن رات کام کرتی اور پڑھائی کرتی تاکہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکے۔ شہر میں مریم کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا مگر اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے نوکری کے بعد اپنی کمپنی شروع کی۔ اس کی محنت اور لگن نے اسے کامیابی کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ مریم نے اپنی کامیابی کے بعد اس بدمعاش کو قانون کے کٹہرے میں لا کر سزا دلوائی۔ اس نے اپنے والدین کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچایا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ اس جیسے اور لوگوں کو انصاف مل سکے۔ مریم کی محنت اور کامیابی کی کہانی محض کاروبار تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ اس کی ذاتی زندگی بھی خوشیوں سے بھرپور تھی۔ جب مریم کی کمپنی نے ترقی کی تو اس کی زندگی میں ایک خوبصورت موڑ آیا۔ مریم کی ملاقات ایک ایماندار اور نیک دل نوجوان احمد سے ہوئی۔ احمد بھی محنتی اور مخلص تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھا اور محبت ہو گئی۔ کچھ وقت بعد ان دونوں نے شادی کر لی۔ مریم اور احمد کی شادی بہت سادہ مگر خوبصورت تقریب تھی۔ اس شادی میں دونوں کے خاندان اور قریبی دوست شامل تھے۔ مریم نے اپنی شادی میں بھی وہی سادگی اور عاجزی دکھائی جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ شادی کے بعد مریم اور احمد کو 2 بچے ہوئے۔ ان کے بچوں کے نام زین اور عائشہ تھے۔ مریم نے اپنی محنت اور کامیابی کے باوجود اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ اس نے ان کی تعلیم و تربیت میں بھی بھرپور توجہ دی اور انہیں بھی محنت اور دینداری کے اصول سکھائے۔ مریم نے اپنی کامیابی کو صرف اپنی زندگی تک محدود نہیں رکھا، اس نے سماجی خدمات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس نے اپنے گاؤں میں ایک اسکول اور ہسپتال تعمیر کروایا تاکہ وہاں کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں اور لوگوں کو بہتر علاج مل سکے۔ اس کے علاوہ مریم نے کئی خیراتی ادارے بھی قائم کیے جو غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ مریم کی زندگی ایک مثال بن گئی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ محنت، لگن اور دیانتداری سے نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگی بھی بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ آج مریم کو نہ صرف اس کی کامیابی بلکہ اس کے دلیرانہ اور انسانیت پسندانہ اقدامات کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ مریم کے والدین کی قربانیاں اور محنت اس کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ انہوں نے مریم کو سکھایا کہ محنت، ایمانداری اور استقامت کے ساتھ کسی بھی مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ یہ سبق مریم کی زندگی میں ہر قدم پر اس کے ساتھ رہے اور اس کی کامیابی کی بنیاد بنے۔ مریم نے اپنی کامیابی کو اپنے والدین کے نام کیا اور ہمیشہ ان کی قربانیوں کو یاد رکھا۔ آج مریم ایک کامیاب کاروباری خاتون ہے اور اپنی محنت کی مثال بن کر سب کے لیے